بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو اور ان کے ذریعے سے روشن کتابوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں میں ایک بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور وہ بے قراری اور بے چینی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئے دن کبھی گھر واپسی کے نام پر، کبھی 3 طلاق کے نام پر، تو کبھی اور دیگر وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ ہے اور سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کو حکومت نافذ کرنا چاہتی ہے۔ کیوں نافذ کرنا چاہتی ہے؟ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ہم نے جو ایک شدی کا زمانہ گزرا اور پھر گھر واپسی کر کے تب بھی مسلمانوں سے یہ ہار گئے، نہیں جیت پائے، تو پھر انہوں نے ایک چال چلی اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کو ان کے نام پر باقی رکھیں گے، ان کا نام تو عربی ہوگا لیکن ہم ان کی تہذیب کو بدل دیں، جیسے عیسائیوں نے کہا، اور انہوں نے کیا اس کام کو کہ اپنی تہذیب ہر لوگوں تک، ہر فرد تک انہوں نے اپنی تہذیب کو پہنچایا۔ یکساں سول کوڈ کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ حکومت یکساں سول کوڈ کے نام پر یہ کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کی شریعت سے بالکلیہ طور پر ہٹا دیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب 97% ہندوستانی عوام اور ہندوستانی مسلمان ہندوستان کے قانون پر چلتے ہیں تو 3% جو قانون ہے اس پر چلنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، آپ یہ کہیں کرمنل لا جو ہے اس کے اندر فوجداری کا جو قانون ہے کہ اگر کہیں پر چوری ہوتی ہے تو مسلمان نے چوری کی تو اس کو بھی وہی سزا ہندوستان کے قانون کے مطابق ملتی ہے، اور اگر غیر مسلم نے، ہندو نے چوری کی تو اس کو بھی ہندوستان کے قانون کے مطابق وہی سزا ملتی ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر چوری کی سزا مختلف ہے کہ اگر چور نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن ہندوستانی مسلمان اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بلکہ ہندوستان کے قانون پر چلتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس پر بھی اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو کیونکہ ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، یہاں پر مسلمان بھی بستے ہیں، یہاں پر ہندو بھی بستے ہیں، یہاں پر عیسائی بھی بستے ہیں، یہاں پر دلت اور بہت سارے مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ آپ اسلامی سزا اور اسلامی
قانون کس چیز پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چوری مسلمان کے گھر میں ہوئی، اسلامی قانون وہاں نافذ کیا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی شریعت لاگو ہے۔ اگر غیر مسلم کے گھر چوری ہوئی، چوری کرنے والا مسلمان ہے، اور اس کے اپوزٹ اگر مسلمان کے گھر میں چوری ہوئی اور چوری کرنے والا ہندو ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اسلامی قانون کے مطابق سزا نہیں نافذ ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اشکال کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بالمقابل جو 3% ہے جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس لیے کہ نکاح کا تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہے، اس کا تعلق خلا کا تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہے، ہبا کا تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہے، وراثت کا تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہے، اسی طریقے سے ہبا کا تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہے، اس لیے اس کے اندر مسلم پرسنل لا اور مسلمانوں کا قانون وہی نافذ ہوگا۔ حکومت یکساں سول کوڈ لا کر یہ کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان کو شریعت سے ہٹا دیا جائے، حالانکہ مسلمان اپنی شریعت سے 1 انچ تو کیا 1 بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس لیے کہ شریعت اور قرآن و حدیث مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے اور جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کے اندر ذرہ برابر بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو نافذ کر کے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ، ایک جیسا قانون ہو۔ ایک جیسا قانون وہاں نافذ ہو سکتا ہے جس ملک کے اندر تمام لوگ ایک مذہب کو ماننے والے ہیں، وہاں پر یکساں سول کوڈ نافذ کر دے۔ لیکن ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں مختلف قسم کے گلدستے ہیں اور یہاں پر یکساں سول کوڈ نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ان کے کلچر الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، اور ان کے وہاں شادی بیاہ کے رسم و رواج اور شادی بیاہ کے طریقے الگ الگ ہیں، لہٰذا وہ یہاں پر اس کو نافذ کر کے ان کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان کے اندر جو قانون ہے اور جو کتاب ہے، جو دستور ہے، اس کے اندر 495 دفعات ہیں، ان دفعات میں سے جو دفعہ 25 ہے، یعنی 25 ایکٹ جو ہے، وہ اس بات کی اجازت ہمیں دیتا ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اس کو اپنے مذہب پر پوری طرح سے عمل کرنا، بالکلیہ طور پر وہ آزاد ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو پھر حکومت کو کیا ہو گیا کہ وہ لوگوں کے اوپر اور برادریوں کے اوپر اور خصوصاً مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی سازش کر کے اور اس طرح کی کوشش کر کے یہ حربہ اپنا کر ان کو پریشان کرنا، یہ بالکل حکومت کو یہ بات زیبا نہیں دیتی، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ ہر شہری کو اس کا حقوق دیا جائے، ہر شہری کو اس کا حق دیا جائے، اور حق یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب پر پوری طرح آزادی کے ساتھ اس کے مذہب پر چلنے کی اجازت دی جائے۔